بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ریسنٹلی جو فلڈ آئے کے پی میں، اور اسی طرح خصوصاً جو آج کل پنجاب جس طرح مشکل سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، کیونکہ اپنی تاریخ کے جو ہے بدترین سیلابوں کا پنجاب سامنا کر رہا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ انسانی نقصان جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح فلڈ آیا ہوا ہے۔ بہرحال ایک بندے کا ضیاع جو ہے وہ بھی ناقابل تلافی ہے۔ ویسے تو انفراسٹرکچر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، بہت سارے ان گنت گاؤں جو ہے وہ پورے کے پورے ڈوب گئے، اور بہت سارے مویشی جو ہے اس کا بھی نقصان ہوا، اور بہت سارے پیمانے پر جو ہے لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، مویشیوں کو بھی اسی طرح جو ہے سیف مقامات پہ لے جانا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی جو ہے تکلیف کا، اور اس مشکل کے دور میں اپیل کروں گا جملہ پاکستانیوں سے کہ وہ ساتھ دے پنجاب کا، خصوصاً کے پی کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے جس طرح ہو سکتا ہے کم از کم دعاؤں میں تو انہیں یاد رکھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 611 ملین امریکی ڈالر جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے، اور اگر پاکستانی روپے میں ہم حساب کریں تو 170 ارب بنتے ہیں، اور اگر ہم بلین ڈالر میں اس کی بات کریں تو 0.61 بلین ڈالر، زیرو مطلب 1 بلین بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر سال کتنا پانی ضائع ہوتا ہے ریزروائر اور اسی طرح ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ 70 بلین امریکی ڈالر، 70 بلین امریکی ڈالر کی قیمت کا جو پانی ہے وہ ہم لاس کر رہے ہیں ہر سال، ٹھیک ہے، جو کہ تقریباً 70,000 ملین ڈالر بنتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم روپے میں اس کی حساب لگائیں 19,460 ارب روپے، 19,460 ارب روپے جو ہے یہ ہم لاس کر رہے ہیں ایوری ایئر۔ بہرحال مختلف وجوہات اس کی ہے کہ جس میں جو ہے گلوبل وارمنگ ہے، عالمی حدت، دنیا کی جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور وہ کیوں کہ انڈسٹریاں جو ہے بہت زیادہ لگی، انسانی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، مطلب یہ سارا چیز جو ہے یہ مین میڈ ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے تو عالمی حدت کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ گلیشیئر جو ہے وہ پگھل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے فلڈ وہ بہت زیادہ رہا ہے، اور آپ اس میں پھر دیکھیں گے کمنگ ڈیز میں، مطلب فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح جو ہے وہ پھر گلیشیئرز ختم ہو جائیں گے۔ گلیشیئرز جب ختم ہو جائیں گے تو دنیا کا یہ جو درجہ حرارت ہے یہ بہت زیادہ، مطلب گرمی بہت زیادہ ہو جائے گی، اور یہ پھر جو ہے الٹیمیٹلی مطلب ناقابل رہائش ہو جائے گی، کیونکہ انسان تو ایک حد تک ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مونسون بارشیں جو ہیں وہ بھی بہت بڑی وجہ ہیں یہاں پر فلڈس کی۔ اب مونسون بارشیں جو ہیں یہ موسمی بارشیں، ٹھیک ہے، مطلب جون میں، جولائی میں، اسی طرح جو ہے اگست سپٹمبر میں جو گرمی ہے اس کی حدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور سمندر میں ظاہر بات ہے کہ وہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو وہاں کی جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں پھر رخ کرتی ہیں اسی طرح جو ہے گرم علاقوں میں، تو اپنے ساتھ بہت سارا نمی لے کر آتا ہے، اور پھر یہاں پر جو ہے ارد گرد کے پہاڑوں سے وہ ہوائیں ٹکراتی ہے، تو اس کے نتیجے میں بارشیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بارشیں جو ہیں یہ بھی ضروری ہیں، مطلب پاکستان ہو گیا، اس طرح انڈیا، بنگلہ دیش، ان سارے ممالک میں اس طرح کی سچویشن ہے، لیکن انڈیا والوں نے وہاں پر ڈیم وغیرہ بنائے ہوئے، وہاں نقصان نہیں ہے، اور ادھر انہوں نے ڈیم نہیں بنے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کی عدم دلچسپی جو ہے۔ اور اسی طرح کلاؤڈ برسٹ جس کو کہتے ہیں نا، بادلوں کا پھٹنا، وہ بھی اسی طرح ہوا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ سال بھر جو ہے آہستہ آہستہ بارشیں ہوتی تھی، مطلب وقفے وقفے سے بارشیں ہوتی تھی، تو وہ ہلکی بارشیں تھی، وہ نقصان نہیں کرتی تھی، لیکن اب اس طرح ہے کہ بارشیں ہوتی نہیں۔ آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا سردیوں کا موسم بالکل اسی طرح گزرا، اب گرمیوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اچانک جو کسی علاقے میں ٹک ٹاک سارے بادلیں جو ہے وہ اس طرح سے برسنے جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے ایک ہی باری جو ہے وہ برستے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت زیادہ جو ہے ہیوی بارشیں ہوتی ہیں۔
تو وہ جس علاقے کو ٹارگٹ کرتی ہے تو بالکل پھر جو ہے نا سلائڈ کی صورت بن جاتی ہے، وہاں کا مال بشر ساری چیزیں اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے اور فلڈ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ انکروچمنٹ کا مسئلہ بھی ہے، گورنمنٹ کی عدم دلچسپی یہی بھی ہے کہ آپ دریاؤں کے کنارے اس کو دیکھیں، بازاروں کو دیکھیں، جو اسی طرح خشک نالے ہیں، جو نالے ہیں ان کو آپ دیکھیں، وہاں پر اب آپ لوگ جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہ نہیں کرنے دیں، اور اسی طرح عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ہمارے اندر پتہ نہیں شعور نہیں ہے یا کیا چیز ہے، اور تھوڑا سا اندازے میں بھی آتے ہیں اور اپنا وہ کھیت جو ہے اس کا وہ جو ایریا ہوتے ہیں بڑھاتے ہیں، دکان کی ایریا، اسی طرح مکان بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دریا کے کنارے ہو، ندی کے کنارے ہو، تاکہ تھوڑا سا جو ہے انجوائمنٹ بھی ہو۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو بڑا فیکٹر ہے وہ انڈین فیکٹر ہے۔ ہمارے جو دریا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ تر دریا ہمارے جو ہے مشرقی دریا وہ انڈیا سے آتے ہیں، اور ان میں پھر ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی ہے، اس کی تو وہ وائلیشن بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ معاہدات جو ہے اس میں ممالک باؤنڈ نہیں ہوتے، وہ اگر چاہیں تو اس کی وائلیشن بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ ہمارا دیرینہ دشمن ہے، اور روایتی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ابھی وہ اسی چیز کا استعمال کر رہے ہیں، واٹر جو ہے اس کو وارفیئر کے طور پر یوز کر رہے ہیں، تو اس کا وہ بینیفٹ لے رہا ہے، لیکن انہوں نے وقت پہ کام بھی کیا ہوا ہے۔ جو دریا ہمارے پاس آ رہے ہیں وہاں پر انہوں نے جو ہے ریزروائر اسی طرح کے اور جو ڈیمز ہے وہ بنائے، تالاب وغیرہ پانی جمع کرتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن پھر یہی ہے کہ جب پاکستان میں اسی طرح پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ اوپر سے ریلیز کرتا ہے واٹر بھی، تو وہ زیادہ نقصان کرتا ہے۔ بہرحال وہ تو کر رہا ہے، آپ اگر روایتی طور پر جو جنگ ہے اس کا توڑ نکال رہے ہیں تو آپ یہاں بھی سوچیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس طرح کی بھی پالیسی بنائی کہ بھائی اگر وہ ہمارے خلاف اسی طرح پانی چھوڑتا ہے، وہ ابھی سے تو نہیں کر رہے ہیں، وہ دشمن ہے تو یہ آپ اس کو بھی ایکسپیکٹڈ تو ہے، اس طرح کر سکتے، تو آپ بھی اس کا سلوشن نکالیں، آپ توڑ نکالیں۔ اس کا توڑ اب یہی ہے کہ آپ ڈیم بنائیں، ڈیم جو لوگ بنا رہے نہیں رہے اس کو جو ہے سیاست کی نظر کرتے ہیں، جس طرح کالا باغ ڈیم ہے وہ اگر بن جائے تو سارے پرابلم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 90% تک پرابلم جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں، بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، اسی طرح جو ہے اس کی مدد سے ہم یہ جو پانی ہے کتنا ہم لاس کر رہے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہمارا وہ نقصان ہوا ہے، یہ تو پنجاب کے اندر 0.61 بلین، مطلب 1 بلین بھی نہیں ہے، لیکن 70 بلین جو ہے 70 بلین امریکن ڈالر جو ہے وہ ہم ہر سال ضائع کر رہے ہیں، تو کتنا اس سے ہم فائدہ کر سکتے ہیں، ہم ریزروائر نہیں بنائیں، اس کی مدد سے ہم بجلی بھی بنا سکتے ہیں، اس کی مدد سے ہم ہمارے پاس کتنی زمینیں پڑی ہیں، یہ تراب دے گے، چولستان دے گے، ہمارے پاس بہت سارے ڈیزرٹ ہیں، بہت ساری زمینیں ہمارے پاس پڑی ہے، تو اس کو ہم آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم آپاشی کا بندوبست کر کے اس کو زرعی زمین میں ہم کنورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے کیا ہے کہ نہری نظام جو ہے اس کی باقاعدہ صفائی اور مزید اس کو ایکسٹینڈ کرے، جو آلریڈی ہمارے پاس انگریز نے وہ نظام دیا تھا ہمیں اور ہم نے اس میں کوئی کام نہیں کیا، تو اس کا بھی سلوشن نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میسج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی کانوں میں جانی چاہیے، پالیٹیشینس کے کانوں میں، کہ بھائی آپ روزانہ بہت بڑا دس کر رہے ہیں، بہت زیادہ قیمتی پانی آپ ضائع کر رہے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے ریزروائر آپ بنائیں، آپ ڈیم بنائیں، اسی پانی کو آپ سٹور کریں۔ ہمارے پاس ٹوٹل اگر خدا نخواستہ خاص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پانی ختم ہوتا ہے، تو ہمارے پاس پاکستان میں صرف 30 دن کا پانی ہوتا ہے جو موجودہ ریزروائر ہے، جس طرح یہ تربیلا ڈیم وغیرہ منگا ہے، تو اس کی صورت میں پھر ہمارے پاس اتنا پانی نہیں ہے۔ آپ پنجاب میں بھی وہ آلریڈی بنے بھی ہیں، لیکن مزید بنائیں، آپ بند باندھ دیں، ٹھیک ہے، اسی طرح بیراج وغیرہ بند باندھ دے، پانی کو آپ سٹور کریں، آپ یہ جو کالا باغ ڈیم ہے اس کو بنائیں، آپ مطمئن کریں لوگ ANP والے اسی پہ سیاست کر رہے ہیں کہ جناب اس سے نوشہرہ بھی جائے، خدا کے بندے ایسا سلوشن نکالے کہ نوشہرہ بھی بچے اور یہ ڈیم بھی بنے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا بہت نقصان تو ظاہر بات ہے کہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سندھ والے وہاں پر پالیٹکس کر رہے ہیں کہ جناب پانی جب سٹور ہوگا تو آپ کو کس طرح کم ملے گا، مزید زیادہ ملے، آپ تو ہر سال ضائع کر رہے ہیں، وہ بحیرہ عرب میں پانی بہتا ہے وہاں سے بچ جائے گا۔ تو بنیادی طور پر میسج یہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے پورے پاکستان پر، خصوصاً پنجاب پر، کیونکہ پنجاب ایک بیک بون ہے ہماری معیشت میں، اور اسے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اثر پڑا ہوا ہے، یہ اثر سارا غریب کے اوپر پڑتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا جو رسپانسیبل لوگ ہیں کہ یار آپ خدا اپنا رول پلے کریں, آپ ڈیمس بنائیں, ٹھیک ہے, آپ وہ پیسہ باہر سے جو آ رہا ہے اس کو باہر شفٹ نہ کریں, کام پہ لگائیں, ٹھیک ہے نا. اللہ نے اگر زندگی دی ہوئی ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہوئی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی, تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ جو میسج ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں جو ہیں ان کو کنوے ہو جائے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.